السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأوحی إلی نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 36، 37، 38، 39، 36، 37، 38، 39 یہ 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، ان 4 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ جب قوم کے لوگوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود 950 برس تقریباً لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینے اور شرک سے باز رکھنے کے باوجود قوم کے لوگوں نے جب تکرار کیا، مختلف قسم کے اعتراضات کیے، اور جب سارے اعتراضات کے دلیلوں کے ساتھ جواب ان کو مل گئے تو اس کے بعد ان لوگوں نے کلیئرلی کہہ دیا کہ دیکھو نوح، جھگڑا بہت لمبا ہو گیا ہے، وہ کام کرو، جو عذاب ہم لوگوں پر آنے والا ہے، جس کا تم وعدہ کر رہے ہو، جس کی دھمکی دے رہے ہو، اس عذاب کو لا کر کے دکھلاؤ۔ جب ان لوگوں نے عذاب کے مطالبے میں جلدی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی۔ سامعین اکرام، جب نوح علیہ السلام نے پورے صبر و ضبط کے ساتھ 950 برس تک اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا اور لگاتار سمجھایا، سمجھنے کے باوجود وہ لوگ سمجھے نہیں، بلکہ الٹا نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کیے، ان کی دعوت کو جھٹلانا شروع کیے، اور ہر طرح سے نوح علیہ السلام کو بے بس اور لاچار کر دیا۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے ہلاکت و بربادی کے لیے دعا بھی کی، جس کے بارے میں مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ نوح 29ویں پارے میں ہے، اس کے آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے کہا، رب لا تذر علی الکافرین، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب اس روئے زمین پر کسی بھی کافر کو تو بسنے نہ دے۔ یہاں پر یاد رکھیں، کافر سے مراد انکار کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کا انکار کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں اور پیغاموں کا انکار کرنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب اس روئے زمین پر کسی بھی کافر کو تو بسنے نہ دے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر سورۃ القمر میں آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے قوم کے خلاف دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں ان لوگوں کے مقابلے میں کمزور ہوں، لہذا اللہ تو میری مدد فرما اور ان لوگوں سے بدلہ لے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نازل فرمایا، یہ آیتوں کو اللہ نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام بھیجا گیا۔ کیا بھیجا گیا؟ أَنَّهُ لَيُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اے نوح، تیرے قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے اب بس وہی ایمان لائیں گے، اب اس کے علاوہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لہذا جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس سے آپ غم نہ کریں۔ یہ لوگ جو کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، ہر طرح سے پھپتیاں کس رہے ہیں، تو آپ کو اس کے بارے میں غم کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر ایک بات اور اصولی طور پر پتہ چلتا ہے کہ جب کسی قوم کے اندر اچھے اور سچے لوگ ایمان کی طرف آنے والے ہوتے ہیں اور ان کا امکان ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل نہیں فرماتے ہیں۔ جب اس قوم میں سلامتی طبیعت والے لوگ باقی نہیں رہتے ہیں، جن کی بالکل چاہت نہیں ہے تو کہ وہ اسلام اور ایمان قبول کریں، اور وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت اور نافرمانی میں لگے رہتے ہیں، اور نبیوں کے سمجھانے کے باوجود وہ
اپنے شرک و کفر سے باز نہیں آتے ہیں تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عذاب مختلف شکلوں میں بھیج کر کے اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. یہ یہاں پر اصول سمجھ میں آتا ہے، اور اس یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عذاب صرف گندے ایلیمنٹس پہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، اچھے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرماتے ہیں. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اے نوح انہ لیؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، جو آپ کے اوپر ایمان لا چکے ہیں آپ کے قوم میں سے، بس اب اس کے بعد ایمان لانے والے نہیں ہیں، لہذا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے آپ کو غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وصنع الفلک، اور آپ ایک کشتی بنائیے، آپ ایک کشتی بنائیے بأعیننا، ہمارے سامنے، یعنی ہماری نگرانی میں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ ہماری نگرانی میں ایک کشتی بنائیے. ووحینا، اور جیسا ہم سکھا رہے ہیں ویسا بنائیے. اس سے یہ پتہ چلا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کشتی بنائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ وحی اور الہام کے ذریعے سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کشتی بنانے کا طریقہ سکھلایا. طریقہ سکھلانے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. انسانی تاریخ میں یہ پہلی کشتی ہے، انسانی تاریخ میں یہ پہلی کشتی ہے جس کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح ہمارے آنکھوں کے سامنے آپ کشتی بنائیے اور جیسا ہم نے سکھایا ہے ویسا بنائیے. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے اس کے بارے میں بات مت کیجیے، بے شک یہ تمام کے تمام غرق ہونے والے لوگوں میں سے، یہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے. سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر لکھا ہے کہ امام محمد بن اسحاق نے توریت کے حوالے سے بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا تو سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ساج کی لکڑی کا، ساج کا مطلب ساگوان کی لکڑی کی کشتی بنائی. وہ کشتی جو ہے وہ 80 ہاتھ لمبی تھی اور 50 ہاتھ چوڑی، 80 ہاتھ لمبی اور 50 ہاتھ چوڑی وہ کشتی تھی، اور اس کی اونچائی 30 فٹ تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ جب کشتی بنا لینا تو اس کو اندر اور باہر دونوں سے تارکول سے پینٹ کر لینا. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی کہ جو کشتی بنے تو اس کا آگے والا جو حصہ ہو وہ بالکل دھاردار ہونا چاہیے، کہ جب پانی کا جب ریلا آئے، موج آئے تو اس کو وہ کاٹتے ہوئے آگے بڑھے، ایسا دھاردار آگے کا ہونا چاہیے. 30 ہاتھ اونچائی، ہائٹ، اس میں 3 منزل ہونی چاہیے. 3 منزل بنایا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے. سب سے نیچے والے منزل پہ جانور اور مویشیوں کو رکھا گیا، بیچ والے جو منزل تھی اس میں انسان کو رکھا گیا، اور سب سے اوپر والے منزل پہ پرندے وغیرہ کو رکھا گیا. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھلائی، اور یہ بھی بتلایا کہ اس کے چاروں طرف سے دریچے وغیرہ بھی ہونے چاہیے، اور پھر اس کے اوپر ایک پردہ لٹکایا گیا تاکہ جب بارش وغیرہ ہو تو اس کو اس سے مچھ دیا جائے، بند کر دیا جائے. یہ انسانی تاریخ کی یہ پہلی کشتی ہے جو سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بنانے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا، اور آج کے زمانے کے حساب سے یہ اوسط درجے کی کشتی ہے. اس سے آپ اس وقت کے باشندوں اور اس وقت کی جو آبادی تھی اس کا آپ اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دے دیا تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی بنانا شروع کر دیے. کشتی بنا رہے ہیں، آنے جانے والے لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں. یہاں پر پانی کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے اور اتنی بڑی کشتی بنا رہا ہے نوح. اللہ نے فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی بنانے لگے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. اب قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے گزرتے، دیکھو یہ دیوانہ ہو گیا ہے، بڈھا، دماغ اس کا خپت ہو چکا ہے، دور دور تک بارش کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اور یہ کشتی بنا رہا ہے، یہ بالکل دیوانہ ہو چکا ہے یہ بڈھا. ہم لوگ جو ہے پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ طوفان آئے گا، لگتا ہے زمین پر یہ کشتی کو چلائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ. نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. جب قوم کے لوگ گزرتے اور جو بڑے بڑے لوگ گزرتے وہ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قال نوح علیہ السلام نے کہا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. ابھی تو ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تم لوگ، جس طرح سے ابھی مذاق اڑا رہے ہو میرا، بعد میں ہم تمہارا مذاق اڑانے والے ہیں.
یعنی جب طوفان آئے گا اور تمام کے تمام جب غرقاب ہو گئے تو سمجھو کہ اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑانے والے ہوں گے. نوح علیہ السلام نے یہ بات کہا اور پھر آگے کہا فسوف تعلمون، بہت جلد معلوم ہو جائے گا. ابھی جو بول رہے ہیں کہ میرا دماغ خبت ہو چکا ہے، ہم بڈھے ہو چکے ہیں، ہم جو ہے ایسا کام کر رہے ہیں جو بالکل بیوقوفی اور دیوانگی والا کام ہے، تو فسوف تعلمون، ان قریب تم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، من یاتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس کے اوپر رسوا کرنے والا عذاب آنے والا ہے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور مرنے کے بعد آخرت میں کس کے اوپر ہمیشگی کا عذاب اترنے والا ہے. یہ سب باتیں تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سیدنا نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کے تعلق سے بیان فرمائے ہیں. ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا